बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल में एक फ़ौजी ट्रायल हो रहा है। ये खुफिया फ़ौजी ट्रायल किसका हो रहा है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर कप्तान का 2003 का एक बयान वायरल हुआ। इस बयान में ऐसा क्या है, आफिया सिद्दीकी का मामला और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में बैठकर इस मुकदमे को किस तरह से वो हार कर वहाँ से वापस आए, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जज जेल में कैद है, ये कौन सी जेल है और ये कौन सा जज है, और कंटेनर का नमाजी सामने आ गया, और सिंध के अंदर बगावत की बात हो रही है, और इसके साथ साथ हमाद अजहर नून लीग में शामिल क्या होने जा रहे हैं, उनके करीबी दोस्त क्या कहते हैं इस हवाले से, और उनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और दीगर जमातों का किस किस्म का प्रेशर है, और जिस नशिस्त पर इनके वालिद इलेक्शन जीते वो खाली हो गई है, और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस किस्म की तैयारी कर रही है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा व्यूअर्स आज की इस नशिस्त पे। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार में उनका जो इश्तिहार छपा, इस पर भी बात करेंगे। और फिर दोनों बेटे इमरान खान के पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं, और इनके पाकिस्तान आने के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन जो सबसे अहम खबर है व्यूअर्स, वो तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। अडाला जेल के अंदर ये वक्त तय था, लेकिन बगैर किसी कार्रवाई के समाअत को 29 तारीख तक जो है मुलतवी कर दिया गया। और अडाला जेल के अंदर जो समाअत थी, बगैर किसी जज के, बगैर किसी समाअत के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी कार्रवाई के इसे आगे धक्का दे दिया गया है। व्यूअर्स, एक रिमोट कंट्रोल निज़ाम है, और ये रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। जब उनका दिल चाहता है वो पाकिस्तान में अडयाला जेल के अंदर जो जो सीन है अदालत का, ये बटन दबाते हैं और ये सीन ऑन हो जाता है। और फिर अगर आपने इसे फास्ट फॉरवर्ड करना हो तो आपके पास रिमोट कंट्रोल मौजूद है, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यानी केस की समाअत को पहिए लग जाते हैं, पर लग जाते हैं। और अगर आप इसे स्लो मोशन में देखना चाहते हैं, यानी तारीख पर तारीख, तो ये भी रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। अलीमा खान इस मौके पर वहाँ पे मौजूद थी और इन्हें इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, अब ना एक प्लानिंग के तहत अलीमा खान को, जिस तरह पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को अडयाला जेल कवर करने से रोका गया, और फिर इंतज़ार पंजोता जो इमरान खान के बयानिए को, उनकी गुफ्तगू को एज अ कोऑर्डिनेटर बाहर लाकर पाकिस्तान के मीडिया या कम अज़ कम अपने सोशल मीडिया से शेयर करते हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। फिर अलीमा खान, जिनके ऊपर इमरान खान पैगाम देकर उन्हें बाहर भेजते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे रॉन्ग नंबर्स ने इनके खिलाफ साजिश शुरू कर दी, और अब एक प्लानिंग के तहत अलीमा खान का रास्ता रोका गया। अलीमा खान क्या कहती हैं कि जज जेल के अंदर से हुक्म दे रहा है कि इमरान खान की फैमिली और वकला के अंदर आने का इंतज़ाम किया जाए, यानी उन्हें अंदर आने दिया जाए, लेकिन सुपरिटेंडेंट गफूर और कर्नल हुक्म नहीं मान रहा और हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता। ये जजेस के हुक्म की कुल औकात है, और उन्होंने जज साहब को भी अंदर कैद रखा हुआ है। जेल इंतज़ामिया सुनने को तैयार नहीं है। देखें, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं ना, वहाँ पर ये माहौल आप देख सकते हैं। कैमरों की इजाज़त नहीं होगी, सहाफ़ियों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, जो लोग प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होते हैं उनको अपने इंतखाब के मुताबिक जो है आप लेकर आएंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में जिसका केस है उसे भी फाइल नहीं दी जाती, यानी जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है। हमने मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट हो रहा है, बहुत सारे केसेस के अंदर यही प्रेसिडेंट देखा। लेकिन ये पहला मौका है पाकिस्तान में, ये अडयाला जेल जो इस वक्त एक मिलिट्री कोर्ट में तब्दील हो चुकी है, और रिमोट, जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। और पाकिस्तान की अडयाला जेल के अंदर जितने भी जजेस वक्तन फवक्तन आए, ये गुलाम थे। गुलाम इब्ने गुलाम ये नस्ल है जजेस की, जिन्हें कुर्सियों पर बिठाकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। और जो मंजर मिलिट्री ट्रायल के अंदर देखने को मिलता है, वो उससे 2 गुना ज़्यादा सख्त हालात इस वक्त अडयाला जेल के अंदर हैं, जहाँ पर
اوپن ٹرائل نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے میڈیا کو، رپورٹ نہیں آپ کر سکتے، اور جو بڑھ چڑھ کر رپورٹ کرتا ہے یا تو پھر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا پھر اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی نوکری کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، یا پھر جس طریقے سے اسے خاموش کروایا جا سکے۔ ویورز، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ آج جب ہم جیل آئے تو انہوں نے گیٹ بند کر دیا، تو میں نے پولیس والوں کو کہا کہ حالات یہ ہیں کہ ہم آج جیل جانا چاہتے ہیں اور آپ دروازہ بند کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو چن چن کر 10 سال کے لیے نااہل کیا گیا، سزائیں دی گئی، ججز کو فیصلے پہلے لکھے ہوئے ملتے ہیں، یہ آ کر پیپر ریڈنگ کرتے ہیں، یہ سنائیں، یہ خوفزدہ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا جی گرفتار کر لیں، ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ویورز، آج جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، کنٹینر پر جو نمازی تھا جس کے بارے میں تاتارر نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ ٹک ٹاکر ہے، آپ کو یاد ہوگا حکومت کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا اور اسے ٹک ٹاکر بنا کر حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا۔ آج یہ باہر آ گیا اور 26 نومبر کو کنٹینر پر جو پارلیمان جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ڈی چوک کے پاس جو کنٹینر تھا اس کے بالکل اوپر یہ نماز پڑھ رہا تھا اور اسے رینجرز کے اہلکاروں نے وہاں سے دھکا دیا، نیچے گرا دیا، یہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے خاندان کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مرضی کے بیانات لینے کے لیے، اور اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ پھر آج جو اس نے گفتگو کی وہی کہتا ہے کہ میں کنٹینر پر 26 نومبر کو نماز ہی پڑھ رہا تھا، مجھے اللہ نے توفیق دی کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں اور میں واقعی نماز پڑھ رہا تھا، تو مجھے دھکا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹک ٹاک بنا رہا ہوں، میں ٹک ٹاک نہیں بنا رہا تھا، ہمارے ساتھ 26 نومبر کو ظلم ہوا۔ اب ایک خبر ویورز یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے۔ آج پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی عمران خان کے بچے ہوں یا خاندان کا کوئی بھی فرد ہو وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی حکومت کے جتنے بھی ٹاؤٹس ہیں وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں۔ آج بھی سر ایسا ہی ہو رہا ہے اور مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک خبر جی آج لگائی گئی ہے اور اس خبر کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے بچے اب پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ کلیم کیا گیا ایک صحافی کی طرف سے، خیر آئی ڈونٹ کنسیڈر ہم اے جرنلسٹ، لیکن کیونکہ اخبار کے ساتھ وہ منسلک ہیں بھائی صاحب، بٹ آئی وونٹ ٹیک ہز نیم، اور لیکن میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اس پہ ہمارا جو کمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ جب سے عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کی خبریں گردش کر رہے ہیں، حکومت کی صفوں میں اس وقت ہلچل آپ کو ملے گی۔ پہلے لیگی رہنما قاسم و سلیمان کو ہدف تنقید بناتے رہے، کہتے رہے کہ وہ آئیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، پھر جمائمہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی آئیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں جی کہ یہ دونوں پاکستان آ نہیں رہے، یعنی انہیں پاکستان آنے سے روک دیا گیا۔ کس نے روکا؟ جمائمہ نے، اور ایک خاندانی لڑائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو عمران خان کی بہنیں تھیں انہوں نے جمائمہ کو قبول نہیں کیا اور اسی لیے انہیں علیحدگی ہوئی، انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا، حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی۔ خاندان کی باتیں اب خاندان والے بہتر بتا سکتے ہیں۔ جس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن جمائمہ کی گئی ماضی میں اور آج بھی ہو رہی ہے، یہ ایک بنیادی وجہ بنی، اور پھر پاکستان کے لوگوں نے یہاں کی جو سیاست تھی اس طرح سے ان کو ویلکم نہیں کیا گیا۔ اس میں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ ایک محاذ تھا جو ان کے خلاف کھولا گیا۔ اب جمائمہ گولڈ سمتھ کے بارے میں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے جمائمہ گولڈ سمتھ کو تحریک انصاف کے ان لوگوں سے اس خاتون کی شناسائی ہے، پیغامات ارسال کیے تھے۔ قاسم و سلیمان کو پاکستانی انتظامیہ اور سلامتی کے اداروں سے کہیں زیادہ عمران خان کی بہنوں سے خطرات ہو سکتے ہیں، جنہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ کو اپنی بھاوج کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کبھی اس کے بچوں کے ساتھ لگاؤ ظاہر کرنے دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی قیادت کو امریکہ میں قیام کے دوران دونوں بیٹوں کے ساتھ جو سلوک تھا سرد مہری، ایک کولڈ آپ کو ایٹیچیوڈ نظر آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ برقی صاحب، سجاد برقی واز دیر، عاطف خان واز دیر، اور باقی لوگ بھی انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کروائی گئی یہ وہی لوگ ہیں جو اس لابی کا حصہ تھے جو عمران خان کی رہائی کے لیے وائٹ ہاؤس کے اندر جن سے رابطے جاری رہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایسا کیا ہو، اس کے اوپر ایک محاذ یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ادارے اور باقی لوگوں سے اور پاکستان کی ریاست سے ان کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ خطرہ خاندان کے لوگوں سے ہے۔ یہ ایک ایسا محاذ ہی کھولا جا رہا ہے جان بوجھ کر تاکہ کنٹروورشل چیزوں کو بنایا جائے، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے اور ایک عدم اعتماد کی سچویشن یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں
इसके ऊपर तफसील के साथ पहले भी लोग तहरीक इंसाफ में बहुत सारे थे जिन्होंने ये बात कही कि ये उनकी अपनी फैमिली का डिसीजन है। अली मोहम्मद खान की मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ नहीं कर रही, बल्कि ये उनकी अपनी फैमिली का डिसीजन है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और तहरीक इंसाफ को अपनी जमाती ये समझते हैं और अपने दादा अबू की जागीर समझते हैं। आज अगर आप सर्वे करवाएं तो आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम दोनों बेटों को मैदान में इस तहरीक को लीड करता हुआ देखना चाहती है। अब वो आते या नहीं आते ये उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं, और लेकिन व्यूअर्स एक ऐसा दफ्तर खोल लिया गया है जहां से ये सारी खबरें लॉन्च करवाई जाती हैं, इनको बनाया जाता है और एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए सारा माहौल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं। अब आपको ये भी खबर दें कि जनरल फैज़ पर 9 मई के इल्ज़ामात का ये मामला है और बताया जा रहा है कि फ़ौज की जानिब से 9 मई के फसादात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुबैना किरदार की तहकीकात के ऐलान के कई माह बाद भी उनके खिलाफ इस वाक़े के हवाले से अब तक कोई बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया, यानी कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया गया। नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर एक सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया कि जनरल फैज़ के केस में कुछ नया नहीं, तो हम जैसे ही कुछ मिला तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। गुज़श्ता साल पाक फ़ौज के जो शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जनरल फैज़ पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रियासत को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई की गई। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि जनरल फैज़ के सियासी शख्सियात से वसी रवाबित थे, जिनमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शामिल थे। तो अब देखना ही होगा कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होती है नहीं। और जो इनके वकील हैं इशफाक, उनका भी मौक़िफ़ शामिल किया गया और वो ये बताते हैं कि रिकॉर्ड पर फैज़ हमीद के हवाले से कोई गवाह या सबूत मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि ये 9 मई के मास्टरमाइंड थे या इसमें मुलविस थे। तो ये भी एक तरह से केस जो है वो लिंगर ऑन होगा। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि 26 नवंबर केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ ये समाअत हुई है जी। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुलजमान के ज़मानती मचलके ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने गैर हाजिर मुलजमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनकी ज़मानतियों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और बादअज़ां अदालत ने केस की समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अगर इस मुल्क के अंदर किसी शख्स को बुलाना है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने एक स्टाम्प पेपर के ऊपर ज़मानत दी थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कुछ महीनों के अंदर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। 5 साल उन्होंने बरतानिया में गुजारे, यहाँ से सियासत को कंट्रोल किया, बाजी को पलटने की वो कोशिशें करते रहे, सियासत में अपना मकाम हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, खामोश रहे। एक वो वक्त आया जिन्होंने इनके ऊपर एहसान किए, वो आखिरकार इन्हीं के ख़िलाफ़ ये बोलना शुरू करते हैं और फिर ऐसा बोले कि इस सिलसिला रुक नहीं पाया और आज भी ये मुसलसल बोल रहे हैं। लेकिन इन जर्नैलों का जिनका ये नाम लेते रहे मासवा एक के, जिनमें फैज़ हमीद साहब हैं, इनके अलावा किसी का एहतसाब जो है वो नहीं हुआ। और अगर किसी ज़मानती को जिसने ज़मानत दी अगर बुलाना है तो शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि 5 बरस नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसके कहने पर पाकिस्तान की अदालती निज़ाम से, इंसाफ से, पाकिस्तान में कैद से भागकर लंदन के अंदर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जो है वो गुजारते रहे। अब उसमें आपको ना एक ख़बर ये भी दे दूँ, और ख़बर ये है कि हमाद अज़हर साहब की नून लीग में शमूलियत की बात हो रही है। अब ये उनको ऑफ़र्स हैं जी, ये सिर्फ़ इनको नहीं है, बहुत सारे लोगों को हैं। और मैं इस हवाले से जो इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। और ये भी बताया जाता है कि फैमिली के ऊपर एक बहुत प्रेशर है और फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है कि आप नून लीग को ज्वाइन कर लो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो। 2 बरस से क्या मिला हमें, ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। फिर अगर नून लीग, अगर PTI की तरफ से इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने भी PTI को कुछ नहीं दिया, खामोशी से गायब रहे और अपनी सियासती चमकाते रहे। सर्वाइवल की जंग थी ना, वो सर्वाइव कर गए जी 2 साल। इमरान खान जेल में इस वक्त लड़ रहा है और ये छुप कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था इन्होंने घर घर नहीं पहुँचाया। हाँ, इस्तीफ़े देने के ये माहिर थे, इनके बारे में जो हमने पिछले 2 साल से इनका जो लाइन ऑफ एक्शन देखा है। अब हती फैसला जी हमाद अज़हर ही करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और मियां अज़हर की वफ़ात के बाद ही NA 129 खाली हो गया है, यहाँ पे ज़मीनी इंतखाब होंगे और कोशिशें तेज़ हो गई हैं।
اور خبر کے مطابق بلدیہ عظمیٰ LDA واسا PHA اور دیگر ترقیاتی اداروں نے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کا پلان تیار کرنے کے لیے علاقے کا سروے شروع کر دیا ہے۔ آپ کام کریں گے نا تو اوبیسلی اس کی بنیاد کے اوپر یہاں سے ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ حماد اظہر کو جیل کے لیے دھمکایا جا رہا ہے جی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے اس حوالے سے کہا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلے کچھ دنوں سے وہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی آخری سانس تک میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو حماد اظہر صاحب کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ضرور ہو رہی ہے۔ ویورز، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جو یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے جس طرح سے بیانات بدلے، آپ کو اس کی مثال کبھی نہیں ملے گی۔ عافیہ صدیقی کے حوالے سے سب سے پہلے خان صاحب نے آواز اٹھائی، میں آپ کے سامنے نا یہ حقائق 1 by 1 بھی رکھتا ہوں، لیکن ایک بیان جو کچھ روز پہلے ٹویٹ کیا کسی دوست نے، اور حامد میر صاحب کی پروگرام کا یہ کلپ تھا جس میں خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس ملک کے اندر لوگوں کو ڈالر کے لیے آپ امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ خدا کا خوف کھائیں، یہ بھی ان کے الفاظ تھے۔ لیکن آج یہ لوگ کہاں چلے گئے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے ڈالرز کے لیے، آپ نے اپنی حکومت کے لیے کس بنیاد پر امریکہ میں بیٹھ کر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بیان دیا؟ اب اس کے اندر کیچ کیا ہے؟ کیچ یہ جی کہ جو کچھ امریکہ نے کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا، اور پاکستان میں جو کچھ عمران خان کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، تو اسی ساڈے نوں نہ پوچھنا، اسی تانوں نہیں پوچھاں گے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اس کے اندر کیش تھا عافیہ صدیقی کے حوالے سے۔ جو سٹیٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے دی، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ عافیہ صدیقی کو ہونے والی سزا بالکل درست اور باقاعدہ پروسیس کے بعد ہوئی۔ اسحاق ڈار نے امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بیان صرف اسحاق ڈار کا نہیں، یہ شخص دوستو یاد رکھیے گا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور یہ صاحب اور یہ حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ خطاب کر رہے تھے۔ تو یہ پاکستان کی حکومت کا موقف ہے عمران خان کے حوالے سے۔ ڈائریکٹلی خان صاحب کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے اندر آئین، قانون اور ادارے کام کر رہے ہیں، عافیہ صدیقی کا ایک ایسا کیس جسے کراچی سے لاہور یا غالباً اسلام آباد آتے ہوئے ٹرین سے اتار لیا جاتا ہے۔ خان صاحب کو ان کی والدہ کے بہت سارے فون آئے، اور پھر انہوں نے بتایا۔ اب خان صاحب کے نا پرانے کلپس اس کے اندر وائرل ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نے سب سے پہلے جی آواز اٹھائی 2003 کے اندر ایک انٹرویو، جس میں انہوں نے کہا کہ 18 جولائی 2003 کا انٹرویو ہے کہ مجھے ایک شخص نے کال کی اور اس نے کہا کہ میری بھتیجی کو اغوا کیا گیا، ہم امریکہ کے کہنے پر لوگوں کو اٹھا کر باہر بھیج رہے ہیں، کیا یہ ہماری ایجنسیز پر نو کانفیڈنس نہیں ہے؟ وہ کراچی سے لاہور آ رہی تھی، ٹرین بورڈ کرنے سے پہلے اسے اٹھا کر لے گئے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ حامد میر صاحب نے جن کا انٹرویو کیا، نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ سے وعدہ کیا کہ امی جان میں آپ کی بیٹی کو واپس لاؤں گا۔ عصمت صدیقی صاحبہ اپنی بیٹی کے انتظار میں دنیا سے رخصت ہو گئی، نواز شریف عافیہ کو واپس نہ لا سکے۔ تو یہ ایک بیان نہیں ہے، بہت سارے آپ کو اس قسم کے بیانات ملیں گے۔ آج وہ لوگ جو وقت کے ساتھ اپنے بیانات بھی بدل لیتے ہیں، اس ملک کے اندر اگر کسی شخص نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے تو وہ پاکستان مسلم یونین کا آپ کو ہر فرد نظر آئے گا۔ اس لسٹ کے اندر نا کوئی ایک بھی نہیں جو تھوڑی سی شرم لحاظ کر لے، اپنے ماضی کے بیانات کو دیکھ لے، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ کردار انہوں نے خوب نبھایا رنگ بدلنے کا، اور کیا خوبصورتی سے یہ کردار نبھاتے ہیں۔ یہ انہی کا خاصہ ہے، اور یہ انہی کی شخصیت ہے کہ ماضی میں جب آپ کو سوٹ کرے، آپ کہیں کہ آپ 71 ہار گئے، آپ 65 ہار گئے، آپ کارگل ہار گئے، اور آپ اپنے دفاعی بجٹ کو انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو جو سوٹ کرتا ہے وقت کی مناسبت سے آپ اس بیان کو اپنا لیتے ہیں، اور آپ کے اوپر جتنے احسانات کیے گئے شاید کسی اور کے اوپر نہیں کیے گئے۔ تو سب سے زیادہ بینیفیشری اگر کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رہا ہے تو وہ خواجہ صاحب رہے ہیں، اور خواجہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہی کی شخصیت ہے، اور یہی کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا ماضی میں۔ عافیہ صدیقی سر اس وقت کیا ڈالر لے کر جس طرح لوگوں کو حوالے کیا جا رہا تھا وہ تو آپ کو یاد آ گیا، لیکن آج آپ ہی کی حکومت کے ایک وزیر نے کیا کیا، ڈپٹی پرائم منسٹر نے کیا کیا، اس نے امریکہ میں بیٹھ کر دیکھیں۔ یہ بھی ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ رکھنی چاہیے کہ امریکہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے، اسے
کل کو اگر عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالنا اس کے مفادات سے جڑا ہوا تو ضرور نکالے گا. اور آج اس خطے میں ایران اور جو اسرائیل کی جنگ تھی اس نے خاص طور پہ اس خطے کے اندر حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اگر پاکستان بھارت کی جنگ نہ ہوتی اور اسرائیل اور ایران کی جنگ نہ ہوتی تو یقیناً اس مقدمے کو یا پھر اور کسی پوائنٹ کے اوپر پاکستان کی حکومت سے ڈیمانڈ کی جا سکتی تھی. اب تو سب حالات جو ہیں وہ جو کہتے ہیں ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر حکومت کو جس طرح سے وائٹ ہاؤس کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بلا کر جو ایک اپرچونٹی ان کے لیے کریٹ کی گئی، یہ پاکستان کی سویلین حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ ملک کے اندر اس کے اندر بھی ایک دلیل یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اس ملک کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. تو کیوں نہ ہم انہی کو بلائیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، باقی پیچھے بیٹھ کر جو ہم نوا ہیں وہ تالیاں بجائیں گے. تو ان کا کام صرف تالیاں بجانا ہے. ویورز، یہ جو خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، میں جاتے جاتے ایک چیز آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتا چلوں. اور ڈان اخبار اوبویسلی پاکستان کے اندر حالات سر مشکل ہیں. جو فائنینشیل لائف لائنز ہوتی ہیں یہ مشکل ہوتی ہیں، ان کو میٹ اپ کرنا یہ بھی ایک ٹاسک ہے. لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر یوٹیوب کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہیں نوکریاں نہیں ملتی، جنہیں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر کوئی ان کے سچ کا وزن نہیں اٹھا سکتا، یا حکومت پر آپ تنقید کریں وہ تنقید برداشت نہیں ہو سکتی، ان کو تو آپ ڈالرز کا تانا دیتے ہیں. لیکن ڈان اخبار نے کیا کیا جی، 26 جولائی کا یہ جی آپ اخبار دیکھ بھی سکتے ہیں. اف یو آر ان ابراڈ تو آپ ای پیپر نکال کر دیکھیں. تو اس کا جی صفحہ نمبر 12، وہاں پر آصف علی زرداری صاحب کا یہ فل کلرڈ پیج اشتہار لگا ہے. گرین اینڈ تصویر ان کی رنگین ہے، پورا فل کلرڈ اشتہار ہے. تو سر یہ کوئی سستا اشتہار تو نہیں لگا ہوگا، کافی سارے پیسے اس کے لیے ہوں گے. اور جس بندے نے یہ اشتہار دیا ہے، جس کی جیب سے پیسے گئے ہیں، اوبویسلی وہ زرداری صاحب تو نہیں ہو سکتے. زرداری صاحب کے لیے یہ اشتہار لگایا گیا، سیلیبریٹنگ دا لائف اینڈ لیڈرشپ آف ایڈوائزری آف اے ویژنری لیڈر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. ہیپی برتھ ڈے سیلیبریشنز فرام دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیٹمنٹس آف انڈورنس. اب یہ پیپل آف پاکستان، سر پاکستان کی عوام سے پہلے پوچھ تو لیں کہ کیا وہ زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ان کے اندر نا کی اچیومنٹس بھی ان کی لکھی گئی ہیں. اچیومنٹس کیا ہیں جی؟ ڈیموکریٹک ریفارمز ان کانسٹیٹیوشنل بیلنس، ٹھیک ہے جی. ریسٹور دا پارلیمنٹری کریکٹر آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات لکھ دی گئی، اور پھر انگریزی میں اور بہت ساری چیزیں لکھی گئی. ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ریلیف، ایکویٹیبل ریسورس ڈسٹریبیوشن، فیڈرل انکلوژن، پروونشل امپاورمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ امپاورمنٹ ہے. سر یہ ڈیولپمنٹ اس ملک کے اندر صرف زرداری خاندان کی یا ہاؤس آف شریف کی ہوئی ہے. پاکستان کی عوام کی ڈیولپمنٹ نہیں. آج بھی لوگ یہ جو بارشوں سے جو سیلاب آ گیا نا، جا کر دیکھیں سندھ کے اندر لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور امداد کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ ضرور ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے ہمیشہ ڈیلیں کی، جسے ڈیل ماسٹر کہا جاتا ہے، ڈیلر ویلر کہا جاتا ہے، آپ اس کی سالگرہ کا اشتہار دیں. یہی پیسہ ان علاقوں میں خرچ کرتے جہاں پر پانی نہیں ہے، سندھ کے لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جناب ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ امپاورمنٹ، فگرز اور حالات پچھلے جب سے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا وہ کچھ اور بتاتا ہے. پھر پروونشل امپاورمنٹ، پروونشل امپاورمنٹ ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ صرف آپ کی ایک ریاست ہے جو سندھ کے اندر بنائی گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پھر ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ریلیف، ہنگامی صورتحال کہ اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کہا تو میں دیکھو بندوق رکھ کر سوؤں گا اور مجھے وہ مار دیں گے. یہ خبریں ہم سنتے رہے. اور میری صلح ان سے کروا دو، وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں. تو صلح ہوئی، پھر آپ نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا، پھر آپ کو معافی مانگنی پڑی. تو اگر ڈیزاسٹرس سچویشن تھی جس کے اوپر ریلیف کسی کو ملا تو وہ زرداری صاحب آپ تھے. پھر ریسورس ڈسٹریبیوشن، اس ملک کے اندر چاہے اومنی گروپ ہو، چاہے منی لانڈرنگ کے سکینڈلز ہوں، لوگ باہر آ جاتے ہیں. اس ملک کے اندر آج بھی ایان علی نے جو کچھ کیا اور جس طرح سے اس کو عزت دے کر نکالا گیا اس کیس سے، وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کا میڈیا مجھے آج بھی یاد ہے، ایان علی کے کپڑوں پر پیکیجز نیوز رومز کے اندر بنتے رہے. ایان علی آج کیا پہنے گی، ایان علی نے چشمہ کون سے رنگ کا پہنا ہوا ہے، وہ بولتی کیسے ہے، وہ دکھتی بہت اچھی ہے. سر یہ ہماری صحافت تھی اور یہ ہماری سیاست ہے.
آج بھی اس ملک کے اندر جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے تھے انہیں دنیا سے رخصت کر دیا گیا، راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے قاتل کہاں ہیں اور کس نے یہ سب کچھ کیا؟ زرداری صاحب سے یہ ضرور سوال کیا جائے، لیکن ان کی پرائورٹیز بدل گئی۔ اس ملک کے اندر جو ریفارمز آئے وہ اس خاندان کے لیے آئے۔ اس اشتہار کو جو کی اچیومنٹس ہیں اس میں ضرور شامل کرتے کہ جب بھی کوئی بڑا کیس بنتا ہے اس سے بچنا کیسے، کی اچیومنٹ۔ اگر آپ کے خلاف گواہ کھڑے ہو جائیں ان کو راستے سے کیسے ہٹانا ہے، کی اچیومنٹ۔ اگر آپ کے پاس پاکستان کی عدالتوں میں کیسز ایسے نقطے پر آ کر رک جائیں جہاں پر ثبوت آپ کے خلاف ہوں تو آپ آگ لگا دیں پورے تمام ریکارڈ کو، کی اچیومنٹ۔ اور پھر جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے ان کے اندر گواہوں کو کیسے خریدا گیا، سر کی اچیومنٹ۔ بیٹے کو زندگی میں خواب آپ کا کیا ہے، وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھنا، کی اچیومنٹ۔ بیٹی کو آپ نے فرسٹ وومن کا خطاب دلوا دیا، کی اچیومنٹ۔ پاکستان کی عوام جائے بھاڑ میں، لیکن آپ کا خاندان ہنستا بستا رہے، آپ کے خاندان کے لوگ اپنے جو لیڈر ہیں ان کو پاکستان کی عوام کا لیڈر بنا کر ایسے پیش کرتے ہیں۔ اور میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے جب اخبارات کے اندر اس طرح کے اشتہار، ہمارے اوپر تو الزام لگتا ہے نا جی ڈالر کما رہے ہیں، تو ڈان اخبار سے کو پوچھے نا پاجن کی کما رہے ہو، کیوں آپ نے یہ اشتہار دیا؟ اس کے اوپر بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ کیا صحافت کے اندر جب آپ ایک طرف آپ حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور دوسری طرف پیسے دے کر آپ کچھ بھی لکھوا دیں، کسی کو صادق امین کی اچیومنٹ یہ بھی لکھوا دینا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب صادق اور امین ہیں، تو یہ سر برانڈ آف جرنلزم ہے 2019 کے اندر۔ اور اس کے بعد پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا کو خیر بات کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کے اندر ہاؤس آف شریف ایون فیلڈ کے باہر ہمارے کان کے اندر باقاعدہ آ کر کہا جاتا کہ ہاشمی صاحب آج آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ جب انکار کر دیتے ہیں تو اوبیسلی مشکل ہو جاتی ہے اور پھر لوگ آپ کی نوکری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو سر ایسا رسک جس کے اندر آپ کے ملاوٹ کر کے آپ کو دی جائے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا رسک جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج 6 برس ہو گئے آلموسٹ، کام چل رہا ہے اللہ کا حکم سے، اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ گاڑی رک جائے، یہ رکی نہیں ہے۔ آپ دوستوں کو بہت بڑے بڑے اسکینڈلز دیے، صحت کی وجہ میری ایک اس کے اندر بہت بڑا ہرڈل تھا، صحت کی خرابی کی وجہ سے جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد میں زیادہ فیلڈ میں جا نہیں سکتا، چلنے پھرنے کے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ پاکستان کے اندر صحافت کا جنازہ جیسے اٹھا، یہ اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہے دوستو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے